أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين وأنيس الغريبين ورحمة للعالمين. عن العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات. مومنین کرام، خالق بشر نے اپنے بندوں کی دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح کے لیے ایک دین بنایا جسے اسلام کہتے ہیں۔ کریم اللہ یہ چاہتا ہے میرے بندے دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ لیکن مومنین کرام، آپ سب جانتے ہیں کہ دین پر عمل کرنے کا مرحلہ بعد میں آتا ہے، دین سیکھنے کا مرحلہ پہلے آتا ہے۔ پہلے علم آتا ہے، پھر عمل آتا ہے۔ علم ہوگا تو عمل بھی ہوگا، علم نہیں ہوگا تو عمل کہاں ہوگا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کل کہ دنیا کا کوئی علم و ہنر اگر سیکھے بغیر نہیں آتا تو دین بھی سیکھے بغیر نہیں آتا۔ دین سیکھنے کے لیے بھی وقت نکالنا پڑتا ہے۔ سامعین گرامی، جعفری جو بیٹھے ہو، جس نسبت سے ہم جعفری ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام آقا کی حدیث ذرا سنیے۔ فرماتے تھے: انی لوددت لو ان السیاط علی رؤوس اصحابی لیتفقہوا فی الدین۔ چھٹے امام کا فرمان۔ فرماتے میں پسند کرتا ہوں میرے ماننے والوں کے سروں پر کوڑے مارے جائیں تاکہ دین سیکھیں۔ تاکہ کیا کریں؟ دین سیکھیں۔ یہ اللہ نے دین پسند کیا ہے نا، ہمارے لیے کیا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ جناب کمیل کو مولا امیر المومنین نے وصیت فرمائی، وہ نہج البلاغہ میں بھی ہے، اور جناب کمیل کا کوفہ میں مزار مبارک، وہ ساری جناب کمیل کے نام جو وصیتیں تھیں وہ جناب کمیل کے حرم میں جلی حروف کے ساتھ لکھی ہوئی، ان میں یہ وصیت ہے: ما من حرکت الا وانت فیہا محتاج الی معرفت۔ مولا علی فرماتے ہیں کمیل، دنیا میں کوئی معمولی حرکت بھی ایسی نہیں ہے جس حرکت کے لیے تم معرفت کے محتاج نہیں ہو۔ انسان
ایک چھوٹی سی حرکت کے لیے بھی اس کو معرفت کی ضرورت ہے۔ سامعین گرامی، دین کی بھی معرفت ہونی چاہیے، جس کو کہتے ہیں دین شناسی۔ کل میں نے عرض کیا نا کہ دین داری اور ہے، دین شناسی اور دین سیکھنا پڑتا ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے۔ یقین فرمائیے، ہم آج کہتے ہیں العجل العجل، ہم آقا کی رعیت ہیں، 12ویں امام کی، ہمارا سب کچھ امام صاحب العصر علیہ السلام کا مقروض ہے۔ یہ جتنا نظام حیات ہے نا، یہ کارخانہ ہستی جو چل رہا ہے، یہ امام صاحب العصر والزمان کی وجہ سے چل رہا ہے۔ بیمنہ رزق الورا بوجودہ ثبتت الارض والسماء، یہ امام صاحب العصر کا فیض ارض و سما باقی ہیں، یہ امام زمانہ کا صدقہ کائنات کو رزق مل رہا ہے، یہ زندگی کا نظام چل رہا ہے۔ تیرا تخت، تیرا بخت، تیری اولاد، تیری صحت، تیری زندگی، تیرا کاروبار، تیرا ایک ایک سانس اس یوسف زہرا کا مقروض ہے۔ ہم ریت جو ہے، ہم ریت ہیں۔ لولا الحجت لساخت الارض باہلہا، رسول اللہ فرماتے ہیں اگر حجت اللہ نہ ہو، حجت خدا کا وجود نہ ہو، یہ ایک لمحے کے لیے بھی کائنات باقی نہیں رہ سکتی۔ یہ کائنات تباہ برباد ہو جائے اگر حجت اللہ کا وجود نہ ہو، تو سب کچھ تو امام کے صدقے میں۔ لہذا دعا کرنا، ہم ریت ہیں، یہ ہمارا حق ہے کہ آقا کے ظہور کی دعا کریں، اور آقا کے ظہور کے لیے دعا کرنے کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے۔ ہم حق ریت ادا کرتے ہیں۔ توجہ۔ اچھا، اب مولانا حمید نقوی صاحب بھی تشریف فرمائیں اور ارباب دانش بیٹھے ہو، یقین فرمائیں العجل العجل یا صاحب الزمان۔ اب یہ دعا تو کرتے ہیں آقا جلدی آ جائیے، جلدی آ جائیے، جلدی آ جائیے۔ انشاءاللہ امام آئیں گے۔ رسول اللہ کی حدیث شیعہ سنی سب نے لکھی، فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک 12واں نہیں آئے گا۔ حتیٰ حدیث میں لفظ ایک آتا ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں اگر قیامت آنے میں صرف ایک دن رہ جائے، ایک دن کے بعد قیامت آنی ہو، اللہ اس ایک دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ میری ذریت میں سے میرا بیٹا مہدی آئے گا، حکومت عدل قائم کرے گا، اس کرۂ ارض پر عدل کی حکمرانی ہوگی، پھر قیامت آئے۔ توجہ۔ لیکن جب آقا کا ظہور ہوگا پھر کیا ہوگا، یہ ایک الگ موضوع ہے، ویسے مہدویت پر ہونی چاہیے گفتگو، لیکن بہرحال موضوعات تو اتنے ہیں کہ ہر موضوع ہی تشنہ گفتگو ہے، ہر موضوع پر ہونی چاہیے۔ لیکن پتہ ہے مصیبت کیا ہو گئی ہے ملک صاحب، اس وقت منبر کی مشکل ہے نا، وہ پتہ کیا ہے، وہ ہے مجلس کامیاب کرنے کی فکر ہے ہر اہل منبر کو۔ ذاکر ہے، مولوی ہے، خطیب ہے، امام والا ہے، ٹوپی والا ہے، باقبا والا ہے، ہاں جی، یا ننگے سر ہے، سب کو یہ دھن لگی ہوئی ہے کہ میری مجلس کامیاب ہونی چاہیے، اور مجلس کی کامیابی کے لیے پھر ایک اصطلاح چلتی ہے قبضے کا مضمون۔ جتنے بھی اہل منبر ہیں حضرات، انہوں نے ایک قبضے کا مضمون ہے، ان کے قبضے کا مضمون۔ اب قبضے کا مضمون کا مطلب کیا ہے کہ یعنی چند ایسے جذباتی جملے جن کے پڑھنے سے نعرے لگیں، داد ملے، واہ واہ ہو، مصائب میں گریہ زیادہ ہو جائے، فضائل میں نعرے زیادہ لگ جائیں، لوگ خوش ہو جائیں، تو وہ کہتے ہیں جی بڑی کامیاب مجلس ہوئی، واہ جی واہ۔ اچھا، پھر وہ کہلاتا ہے قبضے کا مضمون۔ اور خدا کے لیے ہاتھ باندھ رہا ہوں، سید ہوں، ایک طالب علم ہوں، خدا کے لیے
جب تک تم نے کامیابی کا معیار یہی بنائے رکھا نا، مجلس کی کامیابی کا معیار، داد زیادہ ملے تو فضائل کامیاب، گریہ زیادہ ہو گیا تو مسائل کامیاب۔ اور اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اب جو میں اس کو کیا لفظ مجھے مناسب نہیں لگ رہا، جو ہمارے مجالس کا ایک وہ جو روحانیت تھی نا، ایک عبادت تھی ہماری، بہت بڑی عبادت، ذکر مظلوم کربلا، اب وہ فطری طریقے سے ہٹ گئی ہے۔ اب ایک غیر فطری طریقہ، وہ غیر فطری طریقے سے میری مراد یہ ہے کہ اب لوگ اپنی مجلس کامیاب کرنے کے لیے اپنی ویگنیں اور بسیں بھر بھر کے ساتھ لاتے ہیں۔ او یار بولو، وہی میرا مطلب وہی ہے، ہاں جی۔ تو یہ کیا ہے؟ اس لیے یہ ساری مشکل پیش آ رہی ہے کہ آپ نے کامیابی کا معیار ہی یہ بنایا ہے کہ جس میں نعرے زیادہ لیں گے مجلس وہ کامیاب۔ آپ نے قطعاً یہ کامیابی کا معیار نہیں بنایا ہوا کس مجلس میں قرآن کتنا پڑھا گیا، محمد وآل محمد کا فرمان کتنا پڑھا گیا، لوگوں کی اصلاح کتنی کی گئی، کتنے لوگوں نے گناہوں سے توبہ کی، کتنے لوگ نیکیوں کی طرف آئے، کتنے لوگوں نے اپنے سلامتی کے لیے بابا سے بلند صلوات۔ صلوات پڑھیے سارے حضرات۔ جس بھائی کا سوال ہے نا، وہ مجھ سے علیحدہ میلے میں پورے 2 گھنٹے مجلس سے پہلے وہاں بیٹھتا ہوں، میں مغرب سے پہلے آ جاتا ہوں، تو میں جس موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں نا، مجھے اس پہ کرنا ہے۔ جب تک ہم مجلس کی کامیابی کا معیار یہی بنائے رکھیں گے، مجھے ایمان سے بتاؤ، آپ زیارات کے لیے بھی جاتے ہو، کیا ایران میں مجلسیں نہیں ہوتی؟ کیا عراق میں مجالس نہیں ہوتی؟ ایران میں، عراق میں جو مجالس ہوتی ہیں، اگر آپ اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، خانہ خدا میں بیٹھے ہیں، اتنے لوگ یکسوئی کے ساتھ ہمہ تنگوش ہو کر سنتے ہیں، اگر سوئی بھی فرش پر گرے تو اس کی بھی آواز سنائی دے۔ وہ مجلس نہیں ہے، اور یہاں شور شرابہ نہ ہو اور ہلڑ بازی نہ ہو اور ایک جملے پہ 20 منٹ تک داد کی توقع، کدھر جا رہے ہیں؟ ہماری مجالس سے موعظہ ختم ہے، ہماری مجالس سے تقویٰ کی نصیحت ختم ہے۔ مجھے ایمان سے بتاؤ، مولا علی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی خطیب کائنات میں گزرا ہے؟ توجہ، یہ میں جملہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ خود مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد نہج البلاغہ میں فرماتے وَإِنَّا لَعُمَرَاءُ الْقَلَامِ، مولا علی فرماتے ہیں سلطنت سخن کے حکمران ہم ہیں۔ امیر سخن ہم ہیں۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے اور دوسرے عرب ادباء نے یہ اعتراف کیا ہے، اشعار کی صورت میں، نظم کی صورت میں ادب تھا عرب میں، لیکن نثر کی صورت میں عربی ادب کو متعارف کروایا ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے متعارف کروایا۔ اور جن موضوعات پر یہ جملہ ذرا محفوظ کرو، نوٹ کرو، لکھو، ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت عالم دین ہے، اس نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے 20 جلدوں میں۔ ابن ابی الحدید معتزلی عالم اہل سنت لکھتا ہے کہ جس طرح مولا علی علیہ السلام نے توحید کے موضوع پر خطبات دیے،
موضوع توحید پر، صفات توحید پر، معرفت توحید پر جیسے خطبات مولا علی علیہ السلام نے دیے، 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی کے بس کا روگ ہی نہیں تھا ایسا خطبہ پڑھ سکتا۔ اچھا اب ذرا ایک بات سنو، ہمارے جو پرانے ذاکرین تھے، پرانے جو خطبات تھے، علماء تھے، آج کل تو ان کی ملتی نہیں ہیں کیسٹیں یا سی ڈیز وغیرہ، وہ تو زمانہ ہی وہ نہیں تھا، ہاں جی، لیکن وہ اسی زمانے کی ہوں گی نا جب ٹیپ ریکارڈر ایجاد ہو گیا ہوگا یا آواز، ہاں جی، ورنہ اس سے پہلے جب یہ نہیں تھا تو پہلے والی تو مجلسیں نہیں ہیں نا، جو ہمارے پرانے ذاکرین ہوتے تھے وہ تو نہیں ہیں، لیکن یہ بہرحال ہماری نسبت ابھی بھی بڑے پرانے جن کی ملتے ہیں وہ شاذ و نادر کچھ وہ ویڈیو تو نہیں ہے، آڈیو کچھ آوازیں ہیں، آج بھی لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ آج کسی پرانے ذاکر کی، کیا خدا کی قسم ذاکر ہوتے تھے، وہ نام کے ذاکر ہوتے تھے چونکہ ذکر حسین کرتے تھے، ورنہ وہ عالم ہوتے تھے، ورنہ وہ مقتل کے عالم تھے، تاریخ کے عالم تھے، وہ سیرت کے عالم تھے، وہ بڑے متقی لوگ تھے خدا کی قسم، وہ نمازی لوگ تھے، وہ شب زندہ دار لوگ تھے، وہ بڑے عزادار لوگ تھے۔ اس وقت عزاداری کمرشلائز نہیں ہوئی تھی نا، صلوات پڑھو ذرا۔ میری طرف توجہ کریں، شوق سے سنتے ہیں پرانے بزرگوں کی مجالس۔ اب میں مومنین لاہور کے علم دوست غیور مومنین، میں اگر یہ آپ کو عرض کروں کہ دنیا میں کہیں ایران میں، عراق میں، لبنان میں کہیں پر ایک ویڈیو موجود ہے جس میں مولا علی علیہ السلام خطبہ پڑھ رہے ہیں، ایمان سے بتائیے کائنات کے ہر شیعہ، ہر مومن کی یہ تمنا ہوگی نا کہ وہ ویڈیو ہمیں بھی ملے؟ بولو، ہر علی ولی اللہ پڑھنے والا، ہر محب امیر المومنین، ہر شیعہ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کی اس مجلس والی، اس خطاب والی ویڈیو کو ضرور سننا چاہے گا، ضرور دیکھنا چاہے گا، اور ہر شیعہ کے گھر گھر میں وہ ملے گی۔ ٹھیک ہے، تمہارا دل نہیں کرے گا؟ لاہور والوں کا کرے گا؟ لاہور والے تو پہلے لے لیں گے۔ اچھا سامعین گرامی، اب سوال یہ ہے کہ اگر مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں یہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ نہیں تھا، اور اس زمانے میں یہ سہولت میسر نہیں تھی، اور ویڈیو کی شکل میں مولا علی کے وہ خطبات، آج ہم جسے مجلس کہتے ہیں، پرانے زمانے میں اسی کو خطبہ کہتے تھے کہ فلاں نے خطبہ دیا، وہ خطبات مولا علی کی مجالس ہی تو ہے نا۔ تو میرا بھائی سوال یہ ہے کہ اگر مولا علیہ السلام کی وہ مجلسیں اگر آڈیو ویڈیو کی صورت میں نہیں ہیں تو کتاب کی صورت میں تو ہیں۔ کتاب کی صورت میں تو ہیں، کتاب کی صورت میں۔ یہ نہج البلاغہ کے جو خطبات ہیں یہ مولا علی علیہ السلام کی وہ مجلسیں تو ہیں۔ اور میرا بھائی جو آڈیو ویڈیو کے لیے ہاتھ کھڑے کر رہے تھے، یہاں تمہاری عقیدت کدھر چلی گئی؟ اگر آڈیو ویڈیو نہیں ہے تو کتابی شکل میں تو مولا علی علیہ السلام کی وہ مجلسیں ہیں، وہ خطبات ہیں۔ کتنے مومن بیٹھے ہیں جنہوں نے مولا علی کے وہ خطبات پڑھے ہیں؟ کتنے لوگوں نے مولا علی علیہ السلام کی وہ مجلسیں پڑھی ہیں؟ اور خدا کے لیے نہج البلاغہ مولا علی کے خطبات جب پڑھو گے، یہ مولا علی کی جب مجلسیں پڑھو گے، اللہ گواہ ہے کہ شاذ و نادر کوئی خطبہ، شاذ و نادر کوئی مولا علی علیہ السلام کی تقریر ایسی ملے گی جس میں مولا علی نے لوگوں کی اصلاح کی بات نہ کی ہو، تقوی کی بات نہ کی ہو، آخرت کی طرف متوجہ نہ کیا ہو، مولا علی نے تربیت نہ فرمائی ہو، کردار سازی نہ فرمائی۔
اور آج ناراض انہوں نے ایک لفظ کیا کروں، لفظ ہلکا ہے، حقیر ہے، چھوٹا ہے، ناراضگی کے لیے نہیں، صرف ایک فکر دینے، معاف کرنا، آج ہمارے جلسے مجلسیں یہ بن گئے میچ. میں آپ اسی معاشرے کا حصہ ہوں، آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. ہر مجلس کے بعد تو پھر وہ نمبر ملتے ہیں. بانی مجلس سے بہتر کون جانتے ہیں؟ ہر مجلس کے بعد نمبر لگتے ہیں. ہاں جی، مسائل کس کا بھائی اچھا رہا، فضائل کس کا اچھا رہا، کیڑا مجلس ٹنگ گیا. بولو، یہ ہوتا نہیں؟ ہاں، جس طرح ٹیمیں کھیلتی ہیں نا تو کپ کون لے گیا، ہاں جی کدھر جا رہے ہیں خدا کے. کتنی خلوص والی عبادت تھی وہ. میں نے پہلے ممبر سے جملے سے کہتے ہیں نا، بے ریا عبادت. خدا کی قسم آج کل تو ریاکاری نظر آتی، اب بے ریا نہیں رہ گئی. آج ہماری مجالس سے موعظہ کوئی نہیں، نصیحت کوئی نہیں، کردار سازی کوئی نہیں، اصلاح کی بات کوئی نہیں، عمل کی بات کوئی نہیں. ورنہ الحمدللہ وہ لوگ ہیں اس معاشرے میں، میں دکھا سکتا ہوں معاشرے میں ایسے لوگ ہیں. ایک بندہ شراب پیتا تھا، وہ کہتا ہے میں مجلس میں آیا تھا، مجلس میں مولانا نے شراب کی حرمت پر آیات اور احادیث بیان کی، محمد و آل محمد کا فرمان، اور وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے مجلس حسین میں توبہ کی. ایک شخص کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا تھا، یا میرے سامنے موجود ہیں، کہتے ہیں ہمیں حج کی توفیق نہیں تھی، آپ کی زبان سے حج کی فضیلت اور حج کی اہمیت مجلس میں سنی اور پھر جا کے حج کیا. یہ حفظ آباد کا ضلع گواہی دے گا، وہاں لوگ اعتراف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جتنے لوگ اب زیارت امام حسین علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں یہ آپ کی مجالس کا فیض ہے. سب سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ترغیب، تشویق اور زیارت پر تاکید آپ نے کی ہے، لوگوں کو کربلا کا راہ دکھایا ہے. کتنے لوگ ہیں جو بے نماز تھے مجالس میں آ کے نمازی بنے. کتنے لوگ تھے خمس نہیں دیتے تھے، مجلس میں آ کے وہ پابند ہو گئے، واجبات مالی کے. ایسے ہیں لوگ. اس لیے وہ ڈاکٹر قلب صادق مرحوم کا جملہ ہے، وہ فرماتے تھے، بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی، وہ فرماتے تھے ہماری مجلسیں صرف عبادت نہیں ہیں، ہماری مجلسیں عابد ساز ہیں. یہاں گناہگارہ کے توبہ کرتے ہیں، یہاں گناہگارہ کے اپنے عبادات اور واجبات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. یہ عابد ساز ہیں. آج یہ وہ جو تھا نا ایک ہدف، اس سے ہم ہٹتے جا رہے ہیں. ناراض نہیں ہونا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سامنے گرامی چھٹے امام فرماتے ہیں، آقا کی حدیث ہے کہ دین شناس بنو، دین شناس. میرا یہ دعویٰ ہے کہ ملت کے پاس بچے ہیں، جوان ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، بوڑھے، جتنی بھی ہماری ملت کے افراد کے پاس معلومات ہیں، علم ہے، دین کے بارے، قرآن کے بارے، حدیث کے بارے، مقتل کے بارے، تاریخ کے بارے، سیرت کے بارے، اخلاقیات کے بارے، فروع دین کے بارے، عقائد کے بارے 90% سے زیادہ معلومات اسی مجلس امام حسین کا صدقہ ہے. بولو، کتنے لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، کتنے لوگ لائبریریوں کا رخ کرتے ہیں، کتنے لوگ علماء کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، کتنے لوگوں نے باقاعدہ وقت نکالا ہے اور سیکھا ہے. ہمارے پاس جتنی معلومات ہیں وہ ساری مجلس امام حسین علیہ السلام کا فیض ہے. اب ذرا آپ سوچئے کہ اگر واقعاً ذمہ دار لوگ ممبر پر ہوتے، غیر ذمہ دار مسلط نہ ہوتے، تو ملت کا علم اور عمل کے حوالے سے ملت کہاں پہنچ گئی ہوتی.
ہماری تو ترقی رک گئی ہے۔ میں بعض ایسے اہل سنت حضرات کو جانتا ہوں، بخدا قسم، ہمارے ایک نا ساتھی بزرگ ہیں آپ کے لاہور کے ہیں، وہ اب 96 سال ان کی عمر ہے، اور میرا خیال ہے میں شاید وہ انہوں نے ابھی اس سال کوئی 37 38 40 سال ہو گئے انہیں مسلسل حج پہ جاتے ہوئے۔ چند سال میں اکٹھا تھا ان کے ساتھ حج پہ۔ وہ بیوروکریٹ ہیں، بہت بڑے افسر ہیں، ریٹائرڈ۔ اہل حدیث کی مسجد گجرانوالہ کی جو جامع مرکزی مسجد ہے اس کے سیکٹری ہوتے تھے۔ میں نے مکہ میں ایک دن پوچھا کہ چودھری صاحب آپ کیسے آئے مکتب اہل بیت کی طرف؟ فرمانے لگے میں اس مسجد کا جو اہل حدیث کی جامع مسجد میں کلید بردار ہوتا تھا، آخری بندہ میں ہوتا تھا تالا لگا کے نکلنا۔ تو وہ کالج روڈ پہ ابھی بھی بارگاہ ہے گجرانوالہ میں، کہتے میں اس دن نکلا ہوں تو محرم تھا، محرم کا ایام تھا، مجلس ہو رہی تھی، علامہ حافظ کفایت حسین مرحوم انہوں نے نام بتایا کہ آپ کے وہ عالم مجلس پڑھ رہے تھے، پتہ نہیں کیا ہوا، ایسے میرا دل کیا کہ چلو میں آج مجلس امام حسین ہے، محرم کا ایام تھے، چلو آج مجلس سنتا ہوں۔ جو ان کی گواہی یہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب قبلہ جو تھے وہ جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، اور پھر بی بی پاک کے حق کی محرومی کو انہوں نے بیان کیا۔ فرماتے ہیں وہ پہلا دن بنا کہ میں نے تحقیق کا سفر شروع کیا، اور بالآخر سیدہ کے صدقے میں دروازہ اہل بیت پر پہنچا۔ یقین کریں جی، آج میں یہ درد دل ہے، آج نہ ہماری اور اسی طرح ایک نہیں سینکڑوں مثالیں ہیں کہ ہماری مجلس ایک تبلیغ کا ذریعہ تھی اور لوگ تبدیل ہوتے تھے، حق قبول کرتے تھے۔ آج نہ وہ ہماری تبلیغ رک گئی۔ آج حالانکہ رہبر معظم کا جملہ بڑا پیارا ہے، آغا خامنہی حافظہ اللہ، انہوں نے فرمایا تھا خدا را اپنی مجلسوں کا آزاداری کا ماحول ایسا رکھو کہ کسی اور کا راستہ نہ روکیں۔ کسی اور کا راستہ نہ روک۔ یہ دیکھیے، یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے، بارگاہ کے بنانے والوں کی بھی ذمہ داری ہے، بانی مجلس کی بھی ذمہ داری ہے، آپ حضرات جو سامعین ہیں، عزادار ہیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہر فرد کردار ادا کرے اور اصلاح کی کوشش کرے۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ واجب ہے۔ توجہ، منکرات سے یہاں نہیں روکا جائے گا تو کہاں روکا جائے گا؟ اور جوانوں، آپ جانتے ہیں میں نے پہلے بھی کہا، اس دن بھی کہا، خدا کے لیے بچوں کو لایا کریں مجلس میں۔ اس وقت جنگ کے انداز بدل گئے ہیں، انٹرنیٹ کا دور ہے، جانتے ہو کتنی ویب سائٹس اور کتنے محاذ کھلے ہوئے ہیں نیٹ پر تشیع کے خلاف، اور کتنے یزیدی گماشتے اور نمک خار یزید کے بھونک رہے ہیں دن رات عزاداروں کے خلاف اور عزاداری کے خلاف، اور کتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے آپ کے خلاف اور مذہب اہل بیت کے خلاف اور تشیع کے خلاف۔ خدا کی قسم ان ساری یزیدی جو کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، ان سب کو مٹا دیتی ہے یہ عزاداری، یہ مظلوم کربلا۔ جو جوان ہیں سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، کتنے کتنے ان کے ذہنوں میں شبہات ڈالتے ہیں لوگ۔ اگر ان کی تشفی نہیں ہوگی، جواب نہیں ملے گا تو وہ مکتب چھوڑ دیں گے، یاد رکھو۔ سیالکوٹ میں میں ایک خاندان کو جانتا ہوں، انہوں نے میرے ساتھ حج کیا ہے۔ ایک دن میں نے تفصیل پوچھی، میاں بیوی دونوں شیعہ، اور 3 بیٹے میں سے ایک کے علاوہ باقی سارے بیٹے راہ اہل بیت کو چھوڑ چکے۔ اور میں نے پھر
تھوڑا سا قریدہ کہ کیا ہوا آخر، کیوں ایسا ہوا کہ تمہارے بچے راہ اہل بیت کو چھوڑ بیٹھے؟ کہتے تھے ہم مجلس میں بچوں کو نہیں لاتے تھے، ہم نے آزاد چھوڑا ہوا تھا، جوان تھے، اسکول کالج میں پڑھتے تھے، کبھی ہم نے دباؤ نہیں ڈالا، کبھی مجلس میں لے کے نہیں گئے، جب مجلس میں لے کے نہیں گئے ان کے سوالوں کے جوابات نہ ملے، دشمن کی سازش کوشش کارگر ہو گئی، راہ اہل بیت سے دور ہو گئے۔ یہ دشمن کے پروپیگنڈے کا توڑ ہے مجلس امام حسین علیہ السلام۔ ساری یزیدی کوششوں کو، سازشوں کو نقش بر آب کر دیتی مولا حسین علیہ السلام کی یہ مجلس اور مولا حسین علیہ السلام کی آزاداری۔ تو قدر کریں، لائیں اپنے بچوں کو، نسلوں کو لائیں، جوانوں کو لائیں، راہ دکھائیں۔ توجہ ہو رہی حضرات؟ اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ ایک صلوات سارے حضرات بلند آواز سے۔ بات سے بات نکلی، میں دور چلا گیا، آگے اپنے نمبر پر واپس جہاں سے شروع کیا تھا۔ امام صاحب العصر کے ظہور کی جو دعا کرتے ہو، میں روایات کا ذمہ دار ہوں۔ امام علیہ السلام کے ظہور کے بعد توجہ کیجئے گا، ایک بالغ عاقل انسان، پہلے اس کو مہلت دی جائے گی، اس کو ٹائم دیا جائے گا کہ اپنے واجبات سیکھے۔ 18 سال کا 16 سال کا جوان اپنے واجب ضروری مبتلا بے مسائل سے اگر جاہل پایا گیا اس کو قتل کر دیا جائے گا، جو دین سے جاہل اور دین کا دشمن مار دیا جائے گا۔ آپ جتنے فقہا کے رسالہ عملیہ ہیں، توضیح المسائل آپ اٹھا کے دیکھ لیں، سب فقہا نے لکھا وہ مسائل جو مبتلا بے ہیں، یعنی ایک انسان کو، ایک جوان کو جن مسائل کی عموماً ضرورت پیش آتی ہے، طہارت کے، نجاست کے، غسل کے، وضو کے، نماز کے، روزے کے، جو مبتلا بے مسائل ہیں، ان تمام مسائل کا سیکھنا ہر فرد پر واجب ہے۔ ان مسائل کا سیکھنا واجب ہے۔ وہی تو میں نے کل عقیدہ کی بات کی تھی، آج تھوڑی سی عمل کی بات کر لیتے ہیں۔ یقین جانیے میرے دوستو، ایک سال میں گیا ایک اسپیشل گروپ کے ساتھ عمرہ کے لیے، اس کا جو لیڈر تھا نا، وہ میر کارواں کہہ لیں، چھوٹا سا سالار کہہ لیں، خدا کی قسم ممبر پہ بیٹھ کے مسجد میں بیٹھ کے کھانا، اس کے وضو کو پتہ ہی نہیں تھا۔ طواف کے لیے جانا تھا، میں نے کہا وضو کر لیں، وہ گیا میرے سامنے 1 منٹ سے پہلے اتنے بازو دھو کے اور چہرہ گیلا کر کے آ گیا۔ میں نے کہا کر لیا، سید تھا، میں نے کہا شاہ جی کر لوں، کرا نہیں وضو، میں نے کہا یہ وضو ہے؟ مجھے نوکاڑا کینٹ میں ایک اتفاق ہوا، وہاں پہ ایک فوجی بھائی وضو کر رہے تھے، یعنی گیلے پاؤں پہ انہوں نے مسح کیا، گیلے پاؤں پہ۔ تو میں نے کہہ دیا بھائی گیلے پاؤں پر مسح نہیں ہوتا۔ مجھے کہتے ہیں واہ جی مولانا صاحب 20 سال ہو گئے مجھے مجلسیں سنتے ہوئے، ابھی میرا وضو ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا ایسی مجلسیں 100 سال بھی سنتے رہو گے تو وضو ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور یار مجلس سننے سے وضو ٹھیک ہوگا یا وضو سیکھنے سے وضو ٹھیک ہوگا؟ مجلس میں جب مسائل بیان ہی نہیں ہوں گے تو وضو کہاں سے ٹھیک ہوگا؟ بولو یار، مسائل سیکھنے سے انسان متوجہ ہوتا ہے نا، جب مسائل سیکھنے ہی نہیں ہیں، قصیدہ دوڑا سن کے وضو ٹھیک کیسے ہوگا؟ مجھے بتاؤ۔ ماں باپ پر واجب ہے اولاد کو ان مسائل کو سکھائیں، اولاد جوان ہے خود اور پر واجب ہے ان مسائل کو سیکھیں۔ کتنے دکھ کی بات ہے، آج تک ہمارے معاشرے میں ذرا سنو، 4 بچوں کا باپ ہو گیا ہے، غسل جنابت کرنا نہیں آتا، کلمہ پڑھ کے غسل جنابت کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس جانور کو یہ پتہ نہیں کہ کلمہ کافر کو پاک کرتا ہے یا مجرم کو پاک کرتا ہے۔ یہ تو ہمارے حالات ہیں۔
غسل جنابت کا پتہ نہیں کیسے کرنا ہے، وضو کا پتہ نہیں کیسے کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے سب سے پہلے پاؤں دھوتے ہیں جن کو یہ پتہ نہیں کہ پاؤں کا دھونا وضو کا حصہ نہیں ہے۔ وضو کا اس حصہ صرف یہ بات ہے کہ چونکہ پاؤں پر مسح کرنا ہے انہیں پاک ہونا چاہیے، اگر نجس ہیں تو پھر پہلے دھو لیے جائیں تاکہ آپ کا وضو ٹھیک ہو جائے۔ اگر آپ کے پاؤں صاف ستھرے ہیں تو دھونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بولو، نہا کے نکلے گیلے سر پہ مسح، گیلے سر پہ مسح باطل، گیلے پاؤں پہ مسح باطل، وضو باطل۔ آج تک لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ چہرہ کتنی بار دھونا ہے اور بازو کتنی بار دھونے ہیں۔ ایک بار دھونا واجب ہے، دوسری بار دھونا مستحب ہے۔ اعضائے وضو جن کو دھونا ہے، البتہ دھونے کی بھی وضاحت کر دوں ذرا سنیے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے چلو پانی ڈالنا، یہ پانی ڈالنا دھونا نہیں ہے، پانی ڈالنے کے بعد جب چہرے پہ ہاتھ پھیریں گے یہ ایک دھونا شمار ہوگا۔ چلو آپ بے شک 5 ڈال لیں، 1 2 3 4، 5 چلو کے بعد آپ چہرے پہ پہلا ہاتھ پھیریں گے یہ ایک دھونا شمار ہوگا۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ دھونا، تیسری مرتبہ دھونا حرام ہے۔ تو مسئلہ سمجھ آیا ہے؟ بخدا میرے پیش نظر روایات ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو اور آل رسول کو وہ مجالس بہت محبوب ہیں جس میں اللہ کا دین بیان و محمد والے محمد کا مکتب بیان۔ اب تو کوئی جرت نہیں کرتا، ایسی مجالس بانی کہتا فیل مجلسیں داد ہی نہیں لوگ دیتے، نعرے ہی نہیں لگتے، لہٰذا جب میری مجلس میں نعرہ ہی نہیں لگے گا تو میں کیوں پڑھوں گا ایسی مجلس؟ او بھائی میری مجلس یہاں کامیاب ہوگی، نعرے لگیں گے تو کوئی اگلا بانی مجھے پڑھائے گا نا۔ تمہارے نزدیک کامیابی کا معیار ہی ہے۔ کپڑا نجس ہو جائے، برتن نجس ہو جائے، ہمارے لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کو پاک کیسے کرنا ہے۔ قلیل پانی سے پاک کرنے کا الگ طریقہ ہے، جاری پانی سے پاک کرنے کا الگ طریقہ ہے۔ ہاں یہ پتہ ہی نہیں، ہمیں پانی کے اقسام کا ہی پتہ نہیں۔ کپڑا نجس ہو کیا حکم ہے، برتن نجس ہو کیا حکم ہے۔ اچھا نجاسات فرق کرتی ہیں، کسی برتن میں کتا اور خنزیر منہ ڈال لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کو پانی سے پہلے مٹی سے مانجنا واجب ہے۔ تو یہ مسائل کو سیکھے گا تو سمجھ آئے گی نا۔ بہت سارے مومنین کے گھروں میں ناراض نہ ہونا، خدا کی قسم طہارت کے مسائل کا پتہ نہیں ہے۔ بہت سارے مومنین، ہاں جی کتنے کی کوٹھی ہے جی اس وقت؟ 10 کروڑ کی کوٹھی، 10 کروڑ کی کوٹھی میں ایک واش روم بھی صحیح نہیں بنا ہوا، یا قبلہ کی طرف پشت یا قبلہ کی طرف منہ۔ اور خدا کی قسم مذہب اہل بیت میں طہارت کے لیے جب بیٹھو قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا بھی حرام ہے، قبلہ کی طرف پشت کر کے بیٹھنا بھی حرام ہے۔ یہ تو ہماری مذہبی معلومات ہے۔ اب ایک شیعہ ہونے کے ناطے سے فرض نہیں بنتا ہمارا کہ یہ جو بیت الخلاء والا معاملہ ہے یہ انسانی ضرورت ہے، ہر روز اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے۔ جتنی بار پشت بقبلہ رو بقبلہ بیٹھو گے فعل حرام کا ارتکاب کرو گے۔ 10 کروڑ کی کوٹھی بنا لی، انجینئر سے رابطہ کر لی، کسی عالم دین سے پوچھ لیا ہوتا، مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ میں لیٹرین کس رخ بناؤں کہ جہاں بیٹھنے میں گناہ نہ ہو۔ یہ ہیں یا نہیں مسائل؟ میں نے سفر میں دوران سفر کئی بار دیکھا، نماز پڑھتے ہیں لوگ سجدے گاہ رکھا ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں،
جس طرح باقی لوگ اسی قالین پہ جائے نماز پہ سجدہ کچھ کر نہیں سکتے۔ بھائی تو مکتب اہل بیت کا پیروکار ہے، تجھے اتنا شعور تو ہونا چاہیے آل محمد کی تعلیمات اور اپنے مذہب کی تعلیمات کے بارے اتنا ہونا چاہیے کہ محمد و آل محمد کس چیز پر سجدہ کرنے سے روکتے ہیں، کس چیز پر سجدے کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح بس دیکھا دیکھی پرواہ نہیں، اور رب نے تجھے نماز کی توفیق، تجھ پر واجب ہے وہ چیز تو حاصل کر، وہ چیز تیرے پاس ہو جس پر سجدہ کرنا جائز ہے۔ واجب ہے یا نہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے وضو سنیں، وضو پہلے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ وضو نہ ہو تو پانی ضرور تلاش کرتے ہیں، جس طرح پانی کی تلاش ضروری ہے اسی طرح سجدہ کرنے کے لیے سجدہ گاہ کی تلاش بھی واجب ہے، ایسی چیز جس پر سجدہ مذہب اہل بیت میں جائز ہے۔ کوئی پرواہ نہیں۔ کئی لوگ ہاتھ پہ سجدہ کر رہے ہیں، وہ ہاتھ پہ بھی نہیں ہوتا سجدہ، پتہ نہیں کہاں سے تحفۃ العوام میں کسی نے لکھ دیا، پڑھ لیں اپنے اپنے فقہا کے فتوے کو۔ ہاتھ پہ سجدہ کرو گے تو وہ 7 اعضاء آپ کے زمین پر ہی نہیں لگیں گے، سجدے کی حالت میں 7 اعضاء کا زمین پر لگنا واجب ہے، 1 پیشانی، 2 ہتھیلیاں، 2 گھٹنے، 2 پاؤں کے انگوٹھے، پب نہیں انگوٹھا پاؤں کا۔ کئی لوگ سجدہ کر رہے ہوتے پیچھے سے پاؤں اٹھائے ہوئے ہوتے۔ 7 اعضاء جن پر مرنے کے بعد کافور لگایا جاتا ہے، ان 7 اعضاء کا زمین پر لگنا واجب ہے۔ جب تم ہتھیلی پر سجدہ کرو گے تو پھر 7واں تمہارا جو عضو ہے پیشانی وہ تو زمین پر لگی ہی نہیں۔ ہاتھ پر سجدہ کرنا کہاں سے آ گیا؟ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ اچھا مومنین ایسے ہیں، میں یہ پتہ ہے، میں نے نا ایک ایران کے ایک فقی فوت ہوئے، مجتہد تھے، انہوں نے اپنا جو وصیت نامہ لکھا، چونکہ یہ رسم الحمدللہ پوری دنیا شیعت میں ہے، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ترحیم کا انعقاد، یہ ہماری بخشش کے سامان ہیں۔ ہم ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کو اپنے مرحومین کی بخشش شفاعت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی، سنیے ایک فقی کا وصیت نامہ، انہوں نے وصیت کی میرے مرنے کے بعد میری مجلس ترحیم پڑھنے کے لیے ایک ایسے عالم کو بلایا جائے جو صرف اور صرف مسائل شریعت بیان کرے، بس۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجلس اللہ کو، اللہ کے رسول کو، آل رسول کو بہت پسند اور محبوب ہے، جس میں دین خدا بیان کیا جائے۔ عظمت اہل بیت بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ لوگ یہاں سے پیسہ آ گیا، عمرے پہ چلے گئے، وہاں جا کے اب فون کر رہے ہیں، سر کھا جاتے ہیں جی عمرہ کیسے کرنا ہے۔ وہ خدا کے بندے جانے سے پہلے پوچھنا تھا نا عمرہ کیسے کرنا ہے۔ ٹکٹ لے لیا، پہنچ گئے جدہ، فون ہو رہا ہے جی ہم بتا دیں عمرہ کیسے کرنا ہے۔ وہ اللہ تمہیں عقل دے، شعور دے، یہ مسائل پہلے سیکھنے کے ہیں یا وہاں مکے پہنچ کے سیکھنے کے ہیں؟ ایک حرکت ایسی نہیں جس میں تم معرفت کے محتاج نہ ہو۔ جوانوں، اللہ آپ کی زندگی کرے، دین شناس بنو۔ الجاہل المتعبد کحمار الطاحونہ، نبی پاک کی حدیث ہے۔ ایک عبادت گزار تو عبادت تو کر رہا ہے لیکن اس نے اس کو فقہ کے مسائل کا پتہ ہی نہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا خیر فی تلاوت لیس فیہا تدبر، اس تلاوت قرآن میں کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں ساتھ ساتھ غور و فکر نہ ہو، تدبر نہ ہو، اور ولا خیر فی عبادت لیس فیہا تفقہ، اور اس عبادت میں بھی کوئی خیر نہیں ہے جس میں تفقہ نہ ہو۔ پہلے فقہ کو پڑھو، مکتب اہل بیت کو سیکھو، پھر اس کے مطابق عبادت کرو۔
دیکھا دیکھی عبادت کر رہے پر پرواہ نہیں. نبی پاک فرماتے ہیں جاہل عبادت گزار کا حمار تہنا. اب تو زمانہ جدید ہو گیا. ہاں جی چکیاں ہیں آٹا پیسنے کی. جو پرانے جو دیہاتوں کے لوگ بیٹھے ہو وہ تائید کرو گے. پرانے زمانے میں میرا جو بچپنا تھا اس وقت یہ بجلی والی چکیاں نہیں تھیں. وہ چکی ہوتی تھی آگے بیل کو باندھ دینا, یا تو ہاتھ والی ہوتی تھی یا پھر بیل کو باندھ دینا یا گدھے کو باندھ دینا. اس کھراس کہتے تھے اس کو. آنکھوں پہ پٹی باندھ دی, وہ چلتا رہتا تھا, دانے ڈالتے رہتے تھے, وہ پیستے رہتا تھا. کھراس یاد ہے نا؟ عربی میں اس کھراس کو طاحونہ کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاہل عبادت گزار جس نے فقہ نہیں پڑھی سیکھی, اس جاہل عبادت گزار کی مثال اس خراس والے گدھے کی طرح ہے جس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی ہے اور اس کا کام ہے چکر کاٹ دے رہا ہے. بس گدھا ہے وہ. پہلے مسائل سیکھو. وضو کیسے کرنا ہے کسی عالم دین آپ کے پاس دستیاب ہے, اس عالم دین کے سامنے وضو کر کے دکھاؤ کہ مولانا میں وضو کرتا ہوں, آپ میرا وضو دیکھیں ٹھیک ہے. میں آپ کے سامنے جوان ہوں, مجھے غسل کی ضرورت پیش آتی, میں آپ کے سامنے میں بتاتا ہوں کہ میں غسل کیسے کرتا ہوں, ٹھیک ہے یا غلط ہے, آپ میری اصلاح کریں. بولو. اے خدا کے لیے کروڑوں روپے لگ گئے اس مسجد پر, بس ایک جماعت, اور وہ بھی وہ انسان جلدی میں ہوتا ہے کہ مولانا صاحب کسی کی شارٹ کٹ ہی کر دیں تو بہتر ہے. ہاں جی کیا صلوات پڑھو ذرا سارے. نہج البلاغہ میں کلام امیر المومنین سنو اور شاہ ولایت کی اصل ولایت سنو. جابر ابن عبداللہ انصاری کو یہ تیسرا حصہ جو ہے نا نہج البلاغہ کا کلمات کثار, وہاں سے مولا امیر علیہ السلام کا فرمان سنانے لگا ہوں. جابر ابن عبداللہ انصاری کو خطاب کر کے فرمایا یا جابر قوام الدین والدنیا باربعہ, اے جابر 4 بندوں کی وجہ سے دین اور دنیا قائم ہے. کتنے؟ 4 بندوں. 2 بندوں کی وجہ سے دین قائم ہے, 2 بندوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے. یہ کس کا فرمان ہے؟ مولا علی علیہ السلام کو. اب سنو, جن افراد کی وجہ سے دین قائم ہے, پہلا بندہ کون ہے؟ آقا نے فرمایا بعالم مستعمل علمہ, اس عالم کی وجہ سے دین قائم ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے. عالم باعمل کی وجہ سے مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں دین قائم ہے عالم باعمل کی وجہ سے. بے عمل عالم نہ ہو, با عمل عالم جو اب علم پر عمل کرے. ایسا اگلی ایک اور بھی سنو. ہماری اس وقت حالت یہ ہے, ہم ایک عالم میں اور ایک پیشہ ور خطیب میں بھی فرق نہیں کرتے. او میرا بھائی, خطابت اب فن کا درجہ اختیار کر گئی ہے. فن, پتہ نہیں میں بس اس سے اب اگلا لفظ کہوں گا تو آپ ناراض ہو جائیں گے. خطابت فن کا درجہ اختیار کر گئی ہے. ایک زمانہ تھا خدا کی قسم, دوسرے مذہب والے نا گواہی دیتے تھے, جب آتے تھے نا ہمارے علماء کی مجلسیں سنتے تھے, اہل سنت بھائی وہ تائید کرتے تھے, گواہی دیتے تھے, کہتے تھے علم ہے تو شیعہ علماء کے پاس. ایک زمانہ تھا ہمارا ممبر علم کا ممبر تھا, علم کا ممبر, صاحبان علم آتے تھے. اب یہ ممبر فن کا ممبر ہے, اب فنکار آتے ہیں, فنکار. کوئی آواز کا جادو دکھاتا ہے, کوئی ایکٹنگ کا جادو دکھاتا ہے,
کوئی حرکات و سکنات سے متاثر کرتا ہے، کوئی جذبات سے کھیلتا ہے، اب فن ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یار اتنا تو شعور ہونا چاہیے نا، عالم میں اور ایک پیشہ ور خطیب میں تو فرق ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ اچھا، بڑا اچھا ہو گیا کہ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا، یہ سوال ذرا سنیے، یا ابن رسول اللہ من العالم، فرزند رسول یہ بتائیے عالم کون ہے؟ عالم کون ہے؟ اللہ جانتا، امام نے نہیں فرمایا کہ اس کی جناح کیپ ہو، یا اس کا امامہ ہو، یا اس کی ابا قبا ہو، یا وہ واسکٹ والا ہو، یا وہ اشکن والا ہو، نہیں۔ امام کا سنیے، امام عالم کی تعریف کر رہے۔ عالم کون ہوتا ہے؟ فرمایا من صدق فعلہ قولہ، جس کا کردار جس کی بات کی تصدیق کرے۔ جس کا کردار، جس کا عمل، جس کا فعل، جس کے قول کی بات کی تصدیق کرے والے۔ کیا خوبصورت جملہ چھٹے امام نے فرمایا، سنو۔ امام فرماتے ہیں یاد رکھو، جس عالم کا علم اس کی اپنی ذات کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اس کا علم تمہیں بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ واضح سی بات، جس عالم کے علم نے اس عالم کو فائدہ نہ پہنچایا، اس کا علم تمہیں کیسے فائدہ پہنچائے؟ کیا بات، کیا بات۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں عالم با عمل کی وجہ سے دین قائم ہے، دین۔ بے شک، بے شک۔ اور یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے، علماء دشمن لوگ پیدا ہو رہے ہیں، علماء دشمن، جنہیں استبراء کا پتہ نہیں ہے نا، وہ کہتے ہیں جی یہ مقصر ہے۔ ہاں جی، میں نے کل ایک جملہ کہا تھا نا کہ یہ المیہ خدا کی قسم جاہل عالم کو پاس کر رہا ہے، جاہل عالم کی تصدیق کر رہا ہے۔ ایک جاہل سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی یہ عالم ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ نہیں ٹھیک۔ اور کامن سینس کی بات ہے، پوری دنیا میں، پوری کائنات میں جاہل عالم کی طرف رجوع کرتا ہے، جاہل عالم سے پوچھتا ہے۔ یہاں الٹی گنگا ہے، جہاں پر جہلاء علماء کی اصلاح کرتے ہیں، جاہل عالم کو آ کے بتاتا ہے۔ بولو یہ ماحول ہے یا نہیں؟ عالم بعمل کی وجہ سے دین قائم ہے، مولا امیر فرماتے ہیں۔ اور دوسرا بندہ جس کی وجہ سے دین قائم ہے، اللہ گواہ سن کے حیران ہو جاؤ گے، امام امیر المومنین نے فرمایا وَبِجَاهِلٍ لَا يَسْتَنْكِفُ أَن يَتَعَلَّمَا، اس جاہل کی وجہ سے بھی دین قائم ہے جو دین سیکھنے میں شرم نہ کرے۔ جو دین سیکھنے میں، ایک جوان ایک مسئلہ نہیں جانتا تو پوچھے، عالم اپنے علم پر عمل کرے گا دین پر عمل ہوگا، اور جاہل پوچھ کر عمل کرے گا دین پر عمل ہوگا۔ تو اس جاہل کی وجہ سے بھی جو سوال کرتا ہے دین قائم ہوتا چلا جائے۔ اسی نہج البلاغہ میں مولا امیر علیہ السلام کا ارشاد ہے، اللہ نے ایک وعدہ لیا ہے جاہل سے، ایک وعدہ لیا ہے عالم سے۔ اللہ نے جاہل سے وعدہ لیا ہے کہ تم جس چیز کو نہیں جانتے اہل علم سے پوچھو، اور اللہ نے عالم سے وعدہ لیا ہے کہ کلمہ حق بیان کرے، کلمہ حق بیان، دین قائم ہوتا چلا جائے۔ میرے محترم، اللہ نے یہ دین ہمارے لیے بنایا، کس نے عمل کرنا دین پر؟ اور امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے یہ کس کے لیے تھی؟ دین کے لیے تھی۔
وہ شعر جو پڑھا جاتا ہے اور امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے، اس شعر میں کیا ہے؟ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر باقی نہیں رہتا، تلوارو آؤ حسین کا بدن حاضر، آؤ حسین کے بدن پہ ٹوٹ پڑو، مجھے قتل ہونا قبول ہے، نانا کا دین باقی رہے۔ اور یہ بھی سنو، یہ جو مولا حسین علیہ السلام نے صدائے استغاثہ بلند کی تھی، حل من ناصر ینصرنا، یہ صدائے استغاثہ کس وقت بلند کی تھی؟ جب تمام اصحاب، انصار، عزیز و اقارب سب کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کر چکی، جب کوئی نہ رہا مولا حسین علیہ السلام کا، اس وقت صدائے استغاثہ ہے، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ اب اس صدائے استغاثہ کا مطلب کیا تھا؟ الحمدللہ صدائے استغاثہ، یہ جو آپ لبیک یا حسین کا نعرہ لگاتے ہو، اس کا پس منظر وہی ہے کہ روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے صدائے استغاثہ بلند کی ہے، اور آپ آقا کی اس آواز پہ آج لبیک کہتے ہیں، لبیک یا حسین آقا، میں آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہوں، میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے جو صدائے حل من ناصر بلند کی تھی، اس کا مطلب کیا تھا؟ کہ آؤ حسین کو مرنے سے بچا لو، یعنی اس لیے مددگار مانگ رہے تھے، آؤ کوئی مجھے مرنے سے بچا لے؟ خدا کی قسم ایسا نہیں ہے۔ وہ مولا حسین علیہ السلام جو شہزادہ علی اکبر کی لاش پہ جملہ فرما چکے، یا بنی علی الدنیا بعدک الافا، علی اکبر تیرے بعد زندگانی ہے دنیا پر خاک ہے، علی اکبر تیرے بعد زندگی میں جینے کا مزہ نہ رہا، کیا وہ مولا حسین جینا چاہتے تھے؟ کیا مقصد تھا حل من ناصر ینصرنا، مجھے بچا لو؟ نہیں، جو مولا عباس علیہ السلام کی لاش پہ کھڑے ہو کے یہ فرما چکے تھے، الان انکسر ظہری عباس، میری کمر ٹوٹ گئی، قلت حیلتی، ساری تدبیریں ختم ہو گئیں۔ کیا مولا عباس کے بعد مولا حسین جینا چاہتے تھے؟ نہیں۔ تو وہ کس لیے صدائے استغاثہ بلند تھی؟ صرف اس لیے، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میرے مشن کو آگے بڑھائے، ہے کوئی میرا مددگار بنے، جس اللہ کے دین اور نانا کی شریعت کے لیے میں نے جان قربان کی، آؤ شیعو آگے بڑھو دین خدا کی نصرت کے لیے اور میرے نانا کی شریعت کی حفاظت کے لیے، آؤ تم بھی میرے مددگار۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بس دو جملے ذکر مصیبت کے۔ کربلا سے نبی زادیوں کا قافلہ چلا، کوفہ پہنچا، کوفہ سے قافلہ چلا، منزلیں طے کرتا کرتا شام پہنچا۔ شام کے صدر دروازے کے باہر 3 دن تک نبی زادیوں کو ٹھہرایا، اور ٹھہرایا کیوں گیا؟ بازار سجتے رہے، دربار سجتے رہے، اس لیے نبی زادیوں کو روک دیا گیا۔ سہل بن سعد ساعدی رسول اللہ کا صحابی ہے، اور جہاں تک میرا ناقص مطالعہ ہے یہ آخری صحابی ہے جس کی وفات کے بعد صحابیت کا باب بند ہو گیا تھا، تابعین کا دور شروع ہوا۔ سہل بن سعد ساعدی کہتے ہیں، میں حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر بیت المقدس کی زیارت کے لیے گیا، میرا گزر شام سے ہوا۔ سال کہتا ہے، میں جس دن شام پہنچا، شام میں جشن کا سماں تھا، عید کا سماں تھا، بازار سجے ہوئے تھے، بازاروں کی آئینہ بندی کی گئی تھی، لوگوں کے نئے لباس تھے، بھڑکیلے لباس تھے، ہاتھوں پر مہندیاں تھیں۔ میں نے ایک شامی سے پوچھا، میں نے ذہن پر زور دیا کہ آج مسلمانوں کی کوئی عید نہیں ہے، لیکن شام میں عید کا سماں ہے۔ میں نے اس شامی سے پوچھا، کیا تمہارا کوئی خاص تہوار ہے؟ آج مسلمانوں کی تو کوئی عید نہیں ہے۔ شامی کہتا ہے، تم اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ میں نے کہا، میں اجنبی ہوں، میرا نام سہل ہے، میں صحابی رسول ہوں، میں تو مدینے کا رہنے والا ہوں۔
اس وقت شامی کہتا ہے اے صحابی رسول، آسمان گر پڑتا، زمین پھٹ جاتی، تعجب نہ ہوتا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا تجھے پتہ نہیں، آج رسول کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے یزید کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے، آج نبی زادیوں کو قید کر کے لایا جا رہا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک شام کربلا سے کاٹ کے لایا گیا ہے اور آج یزید کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ یہ ان قیدیوں کا استقبال ہو رہا ہے، یہ ان قیدیوں کا استقبال ہو رہا ہے۔ صحابی رسول تھا، تڑپ گیا، کہتا ہے میں نے کہا کیسے بے حیا لوگ ہیں، نبی کی بیٹیاں قید ہو کے آ رہی ہیں اور شام والے جشن منا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کس دروازہ سے لایا جا رہا ہے ذریت رسول کو؟ مجھے بتایا گیا باب الساعات سے۔ سال کہتا ہے میں جب باب الساعات پر پہنچا، جی ماحول تھا، ڈھول بج رہے تھے، طبل بج رہے تھے اور لوگ ناچ رہے تھے، بھنگڑے ڈال رہے تھے، رسول زادیوں کا استقبال ہو رہا تھا۔ سال کہتا ہے میں نے کچھ نیزے دیکھے جو بازار شام میں داخل ہوئے، جن پر کچھ سر سوار تھے، نیزوں پر سر سوار تھے۔ کہتا میں ایک سر کو غور سے دیکھتا جا رہا تھا، میری نگاہ رک گئی ایک سر پر جو سب سے زیادہ مشابہ تھا رسول اللہ کے سر کے۔ صحابی رسول کہتا ہے خدا کی قسم مجھے یوں لگا جیسے کسی نے پیغمبر کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا۔ شہیدوں کے سر، ان سروں کے پیچھے کچھ بے پالان اونٹ تھے جن پر کچھ بیویاں اور بچے سوار تھے۔ کہتے میں ایک ناکہ کے قریب گیا جس پہ ایک 3-4 سال کی بچی بیٹھی تھی۔ میں نے جا کے اس بچی کو سلام کیا اور میں نے پوچھا اے بچی تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ بچی پلٹ کے کہتی ہے شیخ پہلے تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ اس لیے کہ کربلا سے شام تک ہمیں کسی نے سلام نہیں کیا، کربلا سے شام تک ہمیں کسی نے سلام کے قابل نہیں سمجھا، تو کون ہے ہمیں سلام کرنے والا؟ کہا میرا نام سہل ہے، میں سعد کا بیٹا ہوں، میں مدینے کا رہنے والا انصاری ہوں، میں رسول اللہ کا صحابی ہوں۔ بچی نے سنا کہ میرے نانا کا صحابی، بچی نے سلام کا جواب دیا اور اپنا تعارف کروایا، او میرے نانا کا صحابی انا سکینۃ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی سکینہ۔ سال کہتے میں نے سنا، میں نے سر جھکا کے عرض کیا اے بنت پیغمبر، اے بنت امام، شام کے اس ماحول میں، اس نجس ماحول میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ سنو گے جناب سکینہ کی حسرت؟ بی بی نے فرمایا میرے نانا کا صحابی ہم پر احسان کر سکتا ہے تو اتنا احسان کر، شمر سے جا کے کہہ دے سروں کو آگے آگے لے کے چلے، شام والے سروں کا تماشا دیکھیں، ہمارا تماشا نہ دیکھیں۔ رسول زادیاں برہنہ سارے، نبی کی بیٹیاں ننگے سارے، اور بغیرت اشارے کر کر کے پوچھتے تھے علی کی بڑی بیٹی کون ہے، علی کی چھوٹی بیٹی کون؟ شام والے سروں کا تماشا دیکھیں، ہمارا تماشا۔ اجرکم علی اللہ۔ صحابی رسول کہتے ہیں میرے پاس 400 دینار تھا، میں لے کے گیا، شمر یہ دینار مجھ سے قبول کر لے، سروں کو آگے آگے لے کے چل۔ کہتا اس نے میری بات مان لی، تھوڑا سا فاصلہ ایجاد ہو گیا، میں کہتا ہے سروں کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چل رہا تھا زیارت کرتے ہوئے۔ کہتا ہے چھتوں پر عورتیں سوار تھیں، ان کی جھولیوں میں پتھر تھے۔ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بڑھیا جھکی، اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اس نیزے کا نشانہ لیا جس پہ فرزند زہرا کا سر سوار تھا۔ کہتا اس ملونہ نے پتھر مارا، مظلوم حسین کی پیشانی پہ لگا۔ کہتا جب یہ پتھر لگا نا تو میں برداشت نہ کر سکا، بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم اہلکھا ومن معہن، میرا اللہ
اس ظالم عورت کو بھی ہلاک کر، اس کی ساتھی عورتوں کو بھی ہلاک کر۔ کہتا ہے میری بد دعا مستجاب ہوئی، چھت گر گئی، عورتیں واصل جہنم ہو گئی۔ میں عرض کروں گا صحابی رسول تو ایک پتھر لگتا دیکھ کے برداشت نہ کر سکا، کاش کوئی زینب کبریٰ کے جگر سے پوچھتا۔ 70 قدم کا فاصلہ تھا، بھائی ذبح ہو رہا تھا، ضربیں چل رہی تھی۔ ابن سعد کو پکار کے کہتی تھی ابن سعد اتنظر ویقتل ابو عبداللہ، تو دیکھ رہا ہے میرا ہو جایا ذبح۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم منقلب منقلبون۔